رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحمدك اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک علیہ الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله. والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعنيك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى لواسع الكرم. الله جل جلاله وعم نواله وعظم ذكره وأتم برهانه وأجل شأنه کی حمد و ثنا اور سرور کائنات مغفر وجودات زینت بسم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے. سامعین محتشم، آج کے درس کا موضوع ہے فضائل جمعہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے اور قیامت کے دن اللہ عز و جل اس جمعہ کے دن کو دلہن بنا کر اٹھائے گا. جمعہ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے پارہ نمبر 28 میں ایک پوری سورت سورہ جمعہ کے نام سے نازل فرمائی ہے. اللہ نے قرآن کریم قرآن رشید میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جمعہ کے دن جب تمہیں بلایا جائے نماز کے لیے اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو اور تجارت کو چھوڑ دو. فاسعوا جلدی کرو اور تجارت کو چھوڑ دو. پھر آگے چل کر ارشاد فرمایا کہ اور جب نماز پڑھ چکو مکمل کر چکو فانتشروا تو بکھر جاؤ اور زمین میں اللہ عز و جل کے فضل کو تلاش کرو. اللہ عز و جل کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ اللہ عز و جل نے عید الاضحیٰ اور عید الفطر پر بھی فضیلت عطا فرمائی ہے. جمعہ کا دن ایسا رحمت والا دن جس میں اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اسی دن آپ کو زمین پر اتارا، اسی دن آپ کی وفات ہوئی اور اسی دن اللہ عز و جل نے آپ کی توبہ کو قبولیت کا شرف عطا فرمایا. یہاں پر ایک بات کی میں وضاحت کرتا چاہوں کہ جو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں اللہ عز و جل نے
گناہ کے خیال کو بھی خیال سے بھی ان کے دلوں کو پاکی عطا فرمائی ہوتی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کرنا معاذ اللہ، انبیاء کے حوالے سے بات کرنا، اور ایک ہے گناہ کا خیال کرنا۔ اللہ عز و جل نے انبیاء کے دلوں کو ایسا ستھرا پیدا فرمایا کہ ان کے دلوں میں کبھی گناہ کا خیال آیا بھی نہیں، نہ اظہار نبوت سے پہلے اور نہ ہی اظہار نبوت کے بعد۔ تو یہ جو توبہ کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ یہ گناہ سے ہی توبہ ہو۔ بعض اوقات رب کے قرب حاصل کرنے کے لیے، اظہار عجز کے لیے، اپنے آپ کو رب کا بہترین بندہ بنانے کے لیے اور رب عز و جل کی بارگاہ میں اظہار عاجزی کے لیے بھی کوئی توبہ کرتا ہے، اور اللہ عز و جل اس کے درجات میں اضافہ فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ عز و جل کو مخلوق میں سب سے زیادہ پسند وہ لوگ ہیں جو ہر وقت اللہ عز و جل سے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا نے خود ارشاد فرمایا کہ میں روزانہ تقریباً 70 مرتبہ رب سے استغفار کرتا ہوں، اللہ کو اچھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اسی دن اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن ان کی وفات ہوئی، اسی دن زمین پر اتارے گئے، اسی دن اللہ نے آپ کی توبہ کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور جمعہ کا دن ایک ایسا دن ہے کہ اسی دن قیامت کا دن قائم ہوگا۔ پہلا سور بھی اسی دن پھونکا جائے گا اور دوسرا سور بھی اسی دن ہی پھونکا جائے گا۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اس دن سوائے انسانوں اور جنوں کے جانور بھی، باقی جتنی مخلوقات ہیں، جمعہ کا دن جب آتا ہے تو ان پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، وہ ڈر جاتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کا دن ہی قیامت کا دن وہ دن نہ سکے۔ اللہ عز و جل کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی جمعہ کے دن وفات ہوتی ہے، اللہ عز و جل بروز قیامت اسے شہداء میں اٹھائے گا۔ سبحان اللہ۔ جس شخص کی وفات جمعہ کے دن ہوتی ہے، آقا نے ارشاد فرمایا وہ قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تیسری بات ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی، جس بندہ مومن کی وفات جمعہ کے دن ہو، اللہ عز و جل اسے عذاب قبر سے بھی حفاظت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کی روز جمعہ وفات ہو، اللہ عز و جل اسے حساب قبر سے بھی آزادی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جمعہ کی برکات، جمعہ کا دن رب کو اتنا پسند ہے کہ جو اس دن میں مرے حالت ایمان میں، اس جمعہ کا صدقہ اللہ عز و جل اس گناہگار کو بھی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی قبر کو اللہ عز و جل روشنی عطا کرتا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا جمعہ کی رات بھی روشن ہے اور جمعہ کا دن بھی روشن ہے۔ سبحان اللہ۔ جمعہ کی رات بھی چمکدار ہے، روشن ہے، اور جمعہ کا دن بھی بڑا روشن ہے۔ سرکار معلوم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جمعہ کا دن آتا ہے تو اللہ عز و جل کی رحمت کے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور جہاں پر جمعہ ادا کیا جانا ہوتا ہے اس جگہ کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ لوگ آتے رہتے ہیں، فرشتے ان کا نام لکھتے رہتے ہیں، ان کے والد کا نام لکھتے رہتے ہیں، مثلا ان کی پہچان لکھتے رہتے ہیں۔ جب امام منبر پر خطبے کے لیے بیٹھتا ہے، فرشتے وہ نامہ اعمال بند کرتے ہیں اور اس امام کے خطبے کو سننے لگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو جمعہ کے لیے جلدی آتا ہے، خطبہ سے پہلے اس کا نام فرشتوں کی اس فہرست میں لکھا جاتا ہے جن کی اللہ عز و جل نے مغفرت کاملہ فرمانی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ جمعہ کا خطبہ اتنا اہم ہے، اتنا ضروری، اور رب کو اتنا پسند ہے کہ فرشتوں کو بھی اجازت نہیں کہ اگرچہ وہ معصوم ہیں، اگرچہ وہ گناہ نہیں کرتے، لیکن ان کو بھی اجازت نہیں کہ جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جائے ان لوگوں کے نامہ اعمال لکھنے شروع کریں، بلکہ
وہ حکم یہ ہے کہ جب امام خطبے کے لیے بیٹھے وہ نامہ اعمال کو بند کرے اور جو دین کی باتیں سکھائی جا رہی ہیں ان باتوں کو خوب توجہ کے ساتھ سنے. سبحان اللہ. تیسری بات یہ کہ فرشتوں کو یہ حکم کیوں ہے؟ اگرچہ وہ ان پر جمعہ فرض نہیں، ان پر نماز فرض نہیں، ان پر روزے فرض نہیں، غسل ان پر فرض نہیں ہوتا، وضو کی حاجت ان کو نہیں پڑتی، پھر بھی فرشتے جو ہیں وہ توجہ کے ساتھ ان پر لازم کیوں ہے کہ اعمال نامہ کو بند کرے، لوگوں کی نیکیوں کو لکھنا بند کرے، لوگوں کو پرکھنا مطلب ان کی شناخت کو لکھنا وہ بند کرے، ان کا جنتی ہونا کو لکھنا بند کرے. وہ بیٹھ کر خطبہ یا جمعہ کا بیان یا جمعے کی تقریر یا جمعے کا خطبہ توجہ سے کیوں سنے؟ اس لیے سنے کہ جمعہ کا اجتماع ایک ایسا برکت والا ہوتا ہے کہ جہاں پر مومن بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر فرشتے بھی اللہ کی برکات لیے نازل ہوتے ہیں. سبحان اللہ. بیٹھنے والوں کو بھی وہ شرف وہ برکات اور رحمتیں عطا کر دی جائے اللہ نے اپنے معصوم فرشتوں کو عطا فرمائی. دوسری بات یہ کہ جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے ان کو حکم اس لیے ہے کہ لوگوں کو ترغیب ملے کہ جو مکلف نہیں، جن پر نماز فرض نہیں، جن پر روزہ فرض نہیں، جن پر حج فرض نہیں، جن پر غسل فرض نہیں، جن پر وضو فرض نہیں، ان کو بھی اللہ تعالی جل شریعت سیکھنے کا، جمعہ کا خطبہ سننے کا، جمعہ کا بیان سننے کا، اس اجتماع کی اس علم کا نور اللہ تعالی اپنے فرشتوں کو بھی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور وہ لوگ جو خاک کی پیداوار ہیں، جو مٹی سے بنے ہیں، جو گناہ کر سکتے ہیں، اگر فرشتوں کو یہ نور مل سکتا ہے تو اللہ خاکی بشر کو بھی عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اور تیسری بات یہ کہ جمعہ کے خطبے کی اہمیت بیان کرتے ہیں کہ وہ امام جو جمعہ کا خطبہ دیتا ہے، وہ عالم جو جمعہ کے لیے ممبر پر بیٹھتا ہے، اس کی رب کی بارگاہ میں مقبولیت، رب کی بارگاہ میں مقام، رب کی بارگاہ میں اس کی عزت کتنی ہے کہ جب وہ جمعہ کے خطبے کے لیے بیٹھے تو فرشتوں کو بھی حکم ہے کہ تم بھی خطبہ سننے بیٹھ جاؤ. سبحان یہ باتیں سنو وہ کیا رہا اور اللہ تعالی کی باتوں کا صدقہ ہے فرشتوں تمہیں بھی عطا فرمائے. سبحان اللہ. پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے لیے جو پہلے جاتا ہے اللہ ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. جو پہلی صف میں بیٹھتا ہے، جو بعد میں آتا ہے اس کے لیے ایک گائے صدقے کا ثواب، جو اس کے بعد پھر بکری کا ثواب، اس کے بعد پھر مرغے، پھر انڈے تک کا بھی ذکر ہے. جس طرح صدقے کے درجات کو بیان کیا گیا اسی طرح نمازیوں کا درجہ بھی اس اعتبار سے ہے. سبحان. جو پہلے آئے گا وہ رب کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے، آیا وہ فرض ادا کرنے ہیں، اللہ صدقے کا ثواب بھی اسے عطا کر رہا ہے. اور مکمل نماز خرچ کرنا پڑے، نہ محنت کرنی پڑے، نہ اونٹ ڈھونڈنا پڑے، نہ کوئی فکر، بلکہ اس کا کام ہے وہ چل کر آئے. گھر سے نکلتا ہے تو ایک روایت میں ہے کہ ایک قدم پر اللہ تعالیٰ 20 نیکیاں عطا کرتا ہے. یہ جمعہ پڑھنے کے لیے بات ہے. بلکہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایک قدم پر 20 سال کی نیکیاں عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. پھر وہ کتنا مقبول والا، کتنا عزتوں والا، اور رب کی بارگاہ میں اس کا مقام کیا، اس کی عزت کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کا نام ان رجسٹر میں، نامہ اعمال میں یا ان لوگوں کی فہرست میں لکھے کہ جو رب کے ذکر کی طرف سب سے پہلے آنے والے ہیں. ہمارے تو بیماری ہے نا کہ ہم لوگ جو ہے وہ دیر سے آتے ہیں. بعض وقت تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو صرف جماعت کا انتظار ہوتا ہے کہ جمعہ کی جماعت، یہ منافقت کی اعلیٰ ترین نشانی ہے. ٹائم پاس کے لیے اور لوگوں کی اس کی اہمیت یا تو پتہ نہیں یا پتہ کرنا نہیں چاہتے. سستی کی وجہ سے اپنا اتنا زیادہ ثواب ضائع کر بیٹھتے ہیں. جمعہ اول سے آخر تک
جمعہ کی رات بھی اور جمعہ کا دن بھی، غروب آفتاب تک اس کی ایک ایک گھڑی میں، ایک ایک گھنٹے میں اللہ عز و جل 6 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ایک گھڑی، ایک ایک اس کی سانس میں، ایک ایک گھنٹے میں 6 لاکھ جہنمیوں کو جہنم کا پروانہ عطا کرتا ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ اور دوسری یہ کہ جمعہ کے دن کی اتنی عزت ہے رب کی بارگاہ میں کہ اس دن جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جمعہ کی اہمیت رب کی بارگاہ میں اتنی ہے کہ جمعہ کے دن جہنم کو سلگایا نہیں جاتا، آگ نہیں جلائی جاتی۔ جمعہ کے دن جہنم کو سلگایا نہیں جاتا، اس کی آگ نہیں جلائی جاتی، اس کے دروازے بند، اور جو فوت ہو وہ جہنم میں نہیں، اللہ عز و جل سیدھا اسے جنت عطا فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ حالت ایمان پر اس کی وفات ہوئی۔ سنیے گا کہ جو بندہ جمعہ کی نماز کے لیے پہلے آتا ہے، اللہ اس کو ادا کیا کرتا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل اس سے حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے جو جمعہ کی نماز کے لیے جلدی جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو بندہ جمعہ کی نماز کے لیے جلدی جاتا ہے، اللہ عز و جل اسے مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور جو جمعہ کی نماز پڑھ کر مسجد بیٹھا رہے اور عصر کی نماز کا انتظار کرے اور عصر تک بیٹھا رہے، اللہ حج کے ساتھ عمرے کا بھی ثواب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ حج کے ساتھ اسے عمرہ کا بھی ثواب عطا کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے اس کے لیے جو جمعہ کے بعد عصر کا انتظار کرے اس کے لیے حج کا بھی، اور جو مغرب کے انتظار میں بیٹھا ہے اور مغرب ادا کرے اسے حج اور عمرے دونوں کا ثواب عطا کیا جائے۔ ذہن میں سوال یہ اٹھتا ہے، عموماً لوگ پوچھتے یہ کیا ہے، ایک بندہ اتنا جو ہے گناہگار، ہر وقت گناہ میں مشغول، بے نمازی، کئی ایسے بھی ہیں جو ان کے بڑے بڑے گناہ کیے ہوتے ہیں، ایسا کیوں کہ رمضان میں فوت ہو تو مغفرت اور جمعہ والے دن ہو تو مغفرت، یہ کیا ہوا؟ تو ہم کہتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ مغفرت رب کا کرم ہے، جس کو چاہتا ہے بے حساب عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ مغفرت پوچھ کر نہیں کرتا، وہ ایسا کریم ہے کہ وہ مغفرت کسی کی پوچھ کر نہیں کرتا، کسی کا پابند نہیں، جسے چاہے ایسا کوئی عمل کر دے، اگرچہ وہ رائی برابری بھی ہو، رب خوش ہو جائے تو اسے جنت کا پروانہ عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ چاہے تو بڑے سے بڑے عبادت گزار کو بھی رگڑ کر رکھ دے، عبادتیں منہ پر مار دے اور اسے دھتکار کر رکھ دے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ترمذی میں ہے کہ روز قیامت ایک شہید کو لایا جائے گا، ایک شہید کو لایا جائے گا، اور وہ رب کی بارگاہ میں آئے گا جب اللہ ارشاد فرمائے گا تو دنیا میں چاہتا تھا کہ لوگ تجھے شہید کہے، سب تجھے کہہ دیا گیا، تم شہید مشہور ہو گیا، آج تیرا کوئی حصہ نہیں، اسے جہنم میں بھیج دو۔ میں مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا۔ ایک قاری قرآن کو لایا جائے گا، اسے بھی کہا جائے گا تو جہنم میں جا، اور اب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا میں تو قاری قرآن تھا، قرآن پڑھتا تھا، تلاوت کرتا تھا، تو میرے لیے یہ حکم کیوں؟ اللہ ارشاد فرمائے گا تو چاہتا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، قرآن پڑھنے والا کہیں، لوگوں نے تجھے قاری کہہ دیا، عبادت گزار کہہ دیا، دنیا میں جو تیرا حصہ تھا تجھے مل گیا، آج تیرا کوئی حصہ نہیں، آج تیرا حصہ جہنم ہے۔ مطلب میرا مقصد کہنے کا یہ کہ جس بندے کے دل میں رائے برابر کی دلاوا ہوگا وہ دنیا کی خاطر کسی نے کیا ہوگا، رب کی رضا شامل حال نہیں ہوگی، بلے وہ ساری زندگی بیٹھا رہے، جہنم اس کا مقدر۔ اور ادھر ایک وہ شخص قیامت کا دن ہوگا، رب کی بارگاہ میں اسے کھڑا کیا جائے گا، اللہ عز و جل اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے جب اسے سنایا جائے گا کہ وہ پڑھے گا، بے نمازی، روزے نہ رکھنے والا، رب کی بارگاہ میں بڑا گنہگار، شرمندہ، گناہ کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ اس کے سامنے آئیں گے،
جب نامہ اعمال ٹھپ کر چکے گے، بند ہو جائے گا، اللہ حکم ارشاد فرمائے گا کہ جہنم میں جاؤ۔ وہ بندہ جہنم کی طرف دوڑ لگائے گا تو رب کی طرف سے حکم آئے گا کہ فلان ٹھہر جا، جہنم کی طرف تم نے دوڑ کیوں لگائی؟ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا زندگی میں تیری نافرمانی کرتا رہا، سوچا آج تو تیری فرمانبرداری کروں۔ اللہ کو عطا اتنی پسند آئے گی، اتنی پسند کہ اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ مجھے کرائے تو بڑے بڑا گناہ۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی کتنا ہی گناہگار ہے، ہمیں چاہے مقیم کرنے کی اجازت نہیں، ہمیں فتوے چڑھنے کی اجازت نہیں، ہمیں بالکل اجازت نہیں کہ ہم کسی کے گناہگار ہونے پر جو ہے وہ اس کا ویلا کریں، اس کا چرچا کریں، اس کا پردہ نہ رکھیں، بلکہ جو مومن کے گناہ کا پردہ رکھتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کے گناہوں کا پردہ رکھ دے گا۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ آگے پیچھے جب تک پھیلائیں تو پیٹ میں درد رہتا ہے، جب تک کسی کے بارے میں بتائیں نا کہ بندہ اس طرح کا فلاں 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 گناہ کرتا ہے، وہ توبہ بھی کر کے مقام وصیت پر بھی فائز ہو جائے، ہماری نظر میں وہ بے نمازی تھا، وہ زانی تھا، وہ شرابی تھا، حالانکہ کتنے ایسے گزرے۔ حضرت فضیل بن عیاض غالباً پہلے قذاب تھے، ڈاکو تھے، لیکن جب اللہ عز و جل نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے کسی باغ میں، تو آپ کی والدہ نے دیکھا، آپ کی والدہ نے دیکھا کہ سانپ اپنے منہ میں ایک ٹہنی لے کر آپ کو پنکھا جھول رہا ہے۔ حضرت پچھلے حافظ 70 سال کی عمر میں آپ نے توبہ کی، رب کو اتنے مقبول ہوئے کہ قیامت تک جو آپ سے محبت کرے گا اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ توبہ کو وقت کی حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، اگرچہ یہ ٹاپک سے متعلقہ بات نہیں لیکن سمجھانے کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں مجھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے پوچھا حضرت آپ اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے فقیہ، اتنا بڑا اللہ عز و جل نے آپ کو علم کا تحفہ دیا، یہ کہاں سے ملا؟ کہا ایک آجڑی، ایک بکریے چڑھانے والے سے میں نے یہ سیکھا۔ پوچھا کیسے؟ کہا ایک بندہ ہے بڈھا میرے پاس آیا، سفید داڑھی اس کی، مرنے کے قریب، کہا سفیان اگر میں توبہ کروں تو میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا پہلے مرا ہوا تھا، اب مرنے کے قریب ہے تو توبہ کے لیے آیا؟ اس نے کہا سفیان تیرے پاس آیا ہوں مسئلہ پوچھنے کے لیے، تیرے پاس آیا ہوں مسئلہ پوچھنے کے لیے، توبہ قبول کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے، مقصد اگر میں توبہ کرنا چاہتا ہوں تو توبہ تو نے قبول نہیں کرنی، توبہ قبول کرنی ہے تو میرے اللہ نے کرنی ہے، لہذا زیادہ باتیں نہ سنا۔ تو کہتے ہیں کہ بات نے دل پر اتنا اثر کیا مجھے دنیا اور آخرت کے بالخصوص رب کی رحمتوں کی حقیقت پتہ چل گئی۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جمعہ کا دن رب کی بارگاہ میں اس کا مقام اس قدر زیادہ، جو جمعہ کے دن غسل کرے، جو خوشبو لگائے، جو مسجد میں آئے جمعہ پڑھنے کے، لوگوں میں جدائی نہ کرے، سب کو نہ چیرے، دو لوگ جو جڑ کر بیٹھے ہیں ان میں فاصلہ نہ کرے، اللہ عز و جل اس بندے کو کے گناہوں کی مغفرت کاملہ فرما دے گا، سبحان اللہ، اس کو بخش دے گا۔ جمعہ کے دن جو جلدی آئے اللہ حج مقبول کا ثواب دیتا، جو اثر تک بیٹھے اللہ عمرے کا بھی ثواب عطا کرتا۔ سنیے گا آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ جو جمعہ کا دن ہے فرمایا حج المساکین، یہ مسکینوں کا حج ہے، سبحان اللہ، یہ غریبوں کا حج ہے، اور ایک جو ہے فقراء کا حج ہے، یہ فقیروں کا حج ہے۔ جمعہ کے دن جو بندہ روزہ رکھے اللہ عز و جل 10,000 روزوں کا ثواب عطا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جمعہ کے دن جو بندہ امامہ شریف باندھے، جمعہ کے دن جو شخص سر پر امامہ باندھے، آقا نے ارشاد فرمایا فرشتے اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں، مطلب اس کی استغفار کرتے ہیں۔ جمعہ کے دن ایک نیکی کرے تو اللہ عز و جل 70 نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ جمعہ کے دن اگر حج ہو تو ایک نہیں اللہ عز و جل 70 حجوں کا ثواب عطا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ جمعہ کے دن آپ عام دنوں میں سبحان اللہ پڑھتے ہیں تو ایک مرتبہ کا ثواب
جمعہ کے دن پڑھے تو اللہ 70 مرتبہ کا ثواب عطا کرے گا. سبحان اللہ. سبحان اور امامہ شریف میں اگر بندہ جمعہ ادا کرے تو اللہ عز و جل 70 جمعوں کا ثواب عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. امام ایک بات یاد رکھیے گا، اگر عظمت ہے، اگر رفعت ہے، اگر شان ہے تو صرف اور صرف شریعت کے دائرے میں ہے. جو بندہ شریعت کا جتنا پابند، اللہ اس کی اتنی عزت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرمائے. سروں پر امامہ شریف بننا. میں پچھلے دن ان سے کہہ رہا تھا کہ مسجد میں یہ ٹوپیاں پڑی ہوئی ہیں ختم کر دیں. میں علی بھائی سے کہہ رہا تھا حکم ٹوپی کا نہیں، حکم ٹوپی پر امامے کا ہے. یہ بات سمجھ آ رہی کیا کہہ رہا ہوں؟ آقا کے ارشاد فرمایا یہ میری امت کے سروں کا تاج ہے. سن رہے کیا کہا؟ ہمیں تو بھگتے ہوئے شرم آتی ہے. میں نے ایک مرتبہ جب شروع میں امامہ شریف باندھا تو ایک لبرل ٹائپ تھا، یاد ہے شک کا وقت تھا. تو اس نے کہا یہ کیا کیا مطلب یہ تو 27 ویلا سے اب پڑھی رکھی. اس نے مجھے یہ لفظ کہا 27 ویلا پڑھی رکھی کیا ہے تو میرا بچہ دے. اسے نہیں پتا تھا اسی امامے کا صدقہ ہے اللہ عز و جل اس بچے کو ایک دن صاحب منبر بنائے گا. یہ عزت ہے نا. اور صاحب منبر کا مقام کیا؟ حاکم اسلام اور اس کے نائب کے بعد اللہ عز و جل نے سب سے زیادہ اختیارات عطا کیے ہیں تو امام جمعہ کو عطا فرمائے. امام جمعہ. اگلی بات سنیں جمعہ کے حوالے سے کہ جو بندہ جمعہ کا امام ہے، خطیب ہے، جمعہ کے دن کی بات کریں. آقا نے ارشاد فرمایا جب لوگ جمعہ کے لیے آتے ہیں مسجد میں امام منبر پر نہیں بیٹھتا. میں پھر دوہراتا ہوں حدیث مبارکہ کا مفہوم. امام منبر پر نہیں بیٹھتا. فرشتوں کو حکم ہے 100 بندہ آئے، 1000 بندہ آئے، کروڑ بندہ آئے، فرشتوں کو آرڈر ہے کہ تم نے ان کا نام لکھنا ہے، ان کی بردیت لکھنی ہے، ان کی پہچان لکھنی ہے. مطلب کہ ان کا نام ان لوگوں کی فہرست میں لکھنا ہے کہ جن کی اللہ نے مغفرت فرما دی. سبحان اللہ. اگلی بات سنو. کہا نشان سنا جی لیکن جب خطیب بیٹھتا ہے نا خطبے کے لیے، اس خطیب کے بیٹھنے کا فرشتوں کو کیا حکم ہے کہ نامہ اعمال لکھنے چھوڑو اور خطیب کی باتیں سنو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. اتنا حکم. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ ہم لوگ ڈرتے رہتے ہیں، اپنی اولادوں کو بھی ترغیب نہیں دیتے. امامہ شریف باندھ لیا، میں کچہری جاتا تو مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ امامہ شریف نہ پڑھ کر گئے، آپ امامہ شریف اتنا بات کر کے آئے تھے بھی میں کیا کریں کچہری میں اس طرح کر جائے سارے لوگ گناہ کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ سرکار نے فرمایا کہ اس میں عزت ہے تو کوئی دنیا کی طاقت مجھے ذلیل نہیں کر سکتی. آقا نے خود ارشاد فرمایا امامہ عرب کے سروں کا تاج ہے، میری امت کا تاج ہے. جب اسے اتاریں گے اپنی عزت اتار دیں گے. جب اسے اتاریں گے تو اپنی عزت اتار دیں گے. اور خدا کی قسم میں عرض کروں یہ امامہ ایک ایسا کرم ہے رب کا امت پر کہ اس امامے کو باندھنے والے پر اللہ عز و جل رحمت کا نزول تو کرتا ہی ہے، ساتھ اس کے دل کو نرمی بھی عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. ایک نماز پڑھے امامے کے بغیر ایک کا ثواب، امامہ میں پڑھے تو اللہ 70 نمازوں کا ثواب عطا کرتا ہے. یہاں ڈرا نہیں کرے، یہ باندھے. اسی مسجد میں آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک بندہ آتا تھا جمعہ پڑھنے کے لیے، ادھر ہی بیٹھا ہوتا کافی 6-7 سال 8 سال ہو گئے. اس نے مجھے کہا کہ میں اپنے بچوں کو جو ہے وہ عالم نہیں بنانا چاہتا یا مولوی نہیں بنانا چاہتا یا مسجد کا امام اس لیے نہیں بناتا کہ لوگوں کی نظروں میں عزت ہوئی. تو ایک امام کی کیا عزت ہے؟ تو اس نے مجھے پرچی دی. تو میں نے اس بندے سے کہا اللہ عز و جل نے تیرے سامنے کھول کر ہر نشانی رکھی ہوئی ہے. مجھے مولوی کیا ہے، امام کیا ہے، جو بھی کیا ہے، لوگ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. دیکھ اس علم کا صدقہ اللہ نے مجھے ممبر پر بٹھایا اور تیری بے علمی کی نحوست یہ کہ تو میرے قدموں میں بیٹھا ہو. میری بات سمجھ آ رہی کیا کہنا چاہتا ہوں؟ یہ عزت ہے. امام کا مقام یہ کہ کسی کی جرت نہیں کہ امام
امام کے سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اٹھائے، کسی معاملے میں امام سے پہل کرے، خدشہ ہے کہ اس کا منہ بگاڑ کر کتے کی طرح کر دیا جائے. یہ عزت نہیں، بتاؤ عزت ہے نہیں؟ اپنے آپ کو شریعت کا پابند کرے. ہے تو منہ نکل گیا. جمعہ کی بات میں کر رہا تھا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام میں جو سب سے پہلی بدعت ظاہر ہوئی، سب سے پہلے جو بدعت لوگوں میں ظاہر ہوئی، فرماتے ہیں کہ پہلی صدی ہجری میں تو ایسے تھا کہ فجر کے نماز کے بعد بلکہ لوگ اندھیرے میں چراغ لے کر، مشالیں لے کر جامع مساجد کی طرف نکلا کرتے تھے فجر کے بعد سے. اسلام میں جو پہلی بدعت ظاہر ہوئی وہ یہ ظاہر ہوئی کہ لوگوں نے جمعہ کے لیے جلدی آنا چھوڑ دیا. حالانکہ پھر میں یہ بات بتاتا چلوں کہ جو جمعہ کے لیے جلدی آتا ہے، کیا سارے جو ہے کیا ہے جو جمعہ کے لیے جلدی آتا ہے، اللہ عز و جل اسے ایک حج کا ثواب عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. پھر جمعہ کے دن جو ناخن کاٹتا ہے اللہ بیماری نکالتا ہے اور شفا عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. پھر جمعہ کے دن ایک اور روایت ہے کہ جو جمعہ کے دن ناخن کاٹتا ہے اللہ عز و جل اس بندے کو کہ گناہ مٹاتا ہے اور نیکی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. جمعہ کے دن لیٹ کرو یہ بدبختی کی علامت. فرمایا کہ جو بندہ 3 جمعہ سستی کی وجہ سے چھوڑ دے اللہ عز و جل اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. اس کے دل پر کیا کرتا ہے؟ مہر لگا دیتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. جو لوگ کافر ہیں ان کے دل پر اللہ عز و جل نے مہر لگا دی. یہ مہر کا مطلب کیا؟ اعلیٰ حضرت نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا کہ وہ لوگ جن کے مقدر میں کفر ہے، یعنی جن میں مسلمان کو نہیں ہے، اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی. ان کو اسلام قبول کا ہی نہیں. اگر وہ معنی ادھر لیا جائے کہ جو 3 جمعے لگاتار چھوڑے اللہ عز و جل اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، مطلب اسے جمعہ پڑھنے کی بھی توفیق ملتی نہیں، اسے نیکی کی توفیق ملتی نہیں، اس کے دل میں سختی آ جاتی ہے. اس کے دل میں کیا ہو جاتا ہے؟ سختی آ جاتی ہے. اسلام کے ظہور سے پہلے بلکہ کہہ رہے کہ جب جمعہ کا یہ جو فرض ہوا اس سے پہلے اسے جمعہ کے دن کو اہل عرب عروبہ کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ عروبہ. یہودی ہفتے والے کرتے ہیں، ہفتے والے دن عبادت کرتے ہیں. نصرانی یعنی عیسائی اتوار والے دن. لیکن مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو رکھا. دین کا سردار ایک نیکی کرے تو 70 نیکیاں، حج کرے تو اللہ 70 حج کا ثواب عطا کرے. نیکی کرے تو 70 نیکی کا. امامہ باندھے تو فرشتے دیدار کے لیے آئے. سرکار نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن اور رات میں 1 ساعت 1 گھڑی ایسی گھڑی ہے کہ اس میں اللہ سے جو مانگو اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. مفتی احمد جان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اس بارے میں 40 اقوال، 40 باتیں، 40 علماء نے بات کی کہ وہ فلاں گھڑی باتیں 40 اقوال بیان کیے. 40 قول موجود ہیں کہ وہ گھڑی کون سی ہے، کسی نے کون سی، کسی نے کون سی، کسی نے کون سی بتائی. لیکن 2 قول زیادہ مشہور ہیں. امام کے خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر ختم نماز تک، نماز جمعہ کے ختم ہونے تک جو بھی دعا کی جائے اللہ شرف قبولیت عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. اور دوسری گھڑی کون سی؟ جمعہ کی آخری گھڑی. جمعہ کی غروب آفتاب سے جو پہلے کی گھڑیاں ہیں، چند لمحات ان میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ طریقہ کار تھا کہ آپ جو ہے آپ بیٹھ جاتی ہیں، دروازے کو بند کروا دیتی اور اپنی جو خادمہ تھی حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دروازے پر کھڑا کرتی اور ان سے کہتی کہ جب غروب آفتاب ہونے کے قریب ہو، یعنی آفتاب یا سورج غروب ہونے کے قریب ہو تو مجھے اطلاع کرو. جب وہ ٹائم آتا تو آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرتی. یعنی آپ کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کی جو قبولیت کی گھڑی ہے وہ جمعہ کی آخری گھڑی ہے.
اور ویسے بھی جو جمعہ کی جلدی ہے حج کا ثواب، جو عصر کی نماز تک بیٹھا رہے، عصر کی نماز ادا کرے مسجد میں، اللہ عز و جل اسے حج کے ساتھ عمرے کا بھی ثواب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا نے تقریباً 500 جمعے ادا فرمائے اپنی پوری حیات طیبہ میں۔ پوری حیات طیبہ میں کتنے جمعے ادا فرمائے؟ 5۔ جمعہ کی نماز فرض عین ہے اور اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ سختی سے اس کا حکم ہے، موقت ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ جو بندہ جمعہ کی فرضیت کا انکار کرے وہ بندہ کافر ہے۔ وہ کیا ہے؟ کافر۔ دوسرے بات کی الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعہ کا خطبہ سننا فرض اور جمعہ کا خطبہ شرط۔ سننا کیا ہے؟ فرض ہے، لیکن جمعہ کا خطبہ اگر نہ دیا جائے، صرف فرض پڑھے جائے، جمعہ نہیں ہوگا۔ جمعہ کے لیے جماعت شرط ہے، بغیر جماعت کے اگر کوئی بندہ جمعہ پڑھتا ہے تو اس کی جمعہ کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ جمعہ کی جماعت میں کوئی تشہد میں بھی شامل ہو گیا تو اس کو نماز جمعہ کا ثواب مل جائے گا، لیکن اس طرح مسجد میں آنا، مطلب اس طرح جان بوجھ کر روٹین بنا لینا دیری کرنے کی، یہ منافقت کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے؟ یہ آخری درجہ بیان کیا ہے کہ جمعہ کی جماعت میں اگر کوئی بندہ جماعت کے آخری ٹائم یعنی وہ تشہد میں بھی شامل ہو جاتا ہے، سلام پھیرنے سے پہلے امام کے ساتھ، وہ فرض پورے کرے گا، اللہ عز و جل اسے جمعے کا ثواب عطا کرے گا، لیکن اس جتنا ثواب نہیں ملے گا جو پہلے آنے والے کو اللہ نے عطا فرمایا۔ جمعہ کی اگر فرض چھوٹ جائے تو اکیلے نہیں پڑھ سکتا، کوشش کرے کسی اور جگہ چلا جائے نماز جمعہ ادا کرے۔ اگر فرض مال بدقسمتی سے کہیں اور جگہ نہیں جمعہ ملا تو جمعے کی قضا نہیں ہے، جمعے کی قضا نہیں، بلکہ جمعے کی جگہ وہ بندہ اس دن کی ظہر پڑھے گا۔ کیا پڑھے گا؟ ظہر قضا نہیں پڑھے گا بلکہ ادا پڑھے گا۔ اگر اس ظہر کے ٹائم کے اندر اسے ٹائم مل گیا، اگر ظہر کا ٹائم بھی گزر گیا، کیونکہ جمعہ کا ٹائم وہی ہے جو ظہر کا ٹائم ہے، اگر ظہر کا ٹائم بھی گزر گیا، عصر کا ٹائم آ گیا، تو اب وہ اس دن کا جمعہ قضا نہیں پڑے گا بلکہ اس دن کی ظہر کی قضا پڑے گا۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ جمعہ کے پہلے ہم پڑھتے ہیں 4 سنتیں پڑھتے ہیں نا، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ 2 فرض۔ جمعہ کے دن 2 فرض امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ جو پڑھتے ہیں کتنے فرض ہیں؟ 2 فرض۔ پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ 4 سنتیں۔ بعض بندے وہ 4 سنتیں نہیں، وہ 4 فرض پڑھتے ہیں۔ بعض بندے ایسے کرتے ہیں، یہاں پر یہ بات میں ہے کہ میں کر چکا ہوں، ایسے نہیں کرتے بلکہ وہ 4 سنتیں، پھر 2 سنتیں اور پھر 2 نفل۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو بندہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے، قدموں سے آسمان تک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ اور جمعہ کے دن جو بندہ والدین کی قبر کی حاضری دیتا ہے، کیا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر پر جاتا ہے، اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو بندہ والدین کی قبر پر جمعہ کے دن آتا ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ عز و جل ہر کلمے کے بدلے اسے ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ جو بندہ جمعہ کے دن والدین کی قبر کی زیارت کرے، بروز قیامت والدین کا فرما بردار بنا کر اٹھایا جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل ہم سب کو ان کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ کے دن جلدی آیا کرے، جلدی آنے کا ثواب پتہ ہے کتنا ہے؟ حج مقبول کا ثواب۔ سمجھ نہیں آئی؟ اس کا ثواب حج مقبول حج کا ثواب۔ جمعہ کے دن جو جلدی آتا ہے، باہر بیٹھے فرشتے کو اس کا نام ان لوگوں کی فہرست میں لکھتے ہیں جن کی اللہ نے بے حساب مغفرت فرما دی۔ پہلی صف میں بیٹھے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں چلی، جمعہ کے لیے آتے بھی ہیں، پہلے بھی آتے ہیں، کوئی 10ویں صف میں، کوئی 8ویں صف میں، کوئی 9ویں صف میں بیٹھا ہوتا ہے۔ لفظ بڑے سخت ہیں، بندہ بھی میں بڑا کھلا ڈلا سے میں بڑا سخی سا آدمی، بات منہ پر کرنے والا۔ میرے دل میں ہوتا ہے کہ شاید خود ہی اٹھ جائے، مجھے کہنے کو پڑے۔ کوشش کیا کریں جب آئیں تو پہلی صف میں بیٹھیں، مجھ پر احسان کرتے ہوئے نہیں، اپنے آپ پر احسان کرتے ہوئے کہ آپ کو اللہ عز و جل نے ایک اونٹ ثواب کی صدقہ کرنے کا ثواب عطا کر رہا ہے۔ آخری بات عرض کروں، یہ جو ایریا ہے نا ہمارا، یہ والا
تو پتہ ہے تبرک بھی ہم نیچے ہی رکھتے ہیں. یہ اس لیے نیچے تبرک رکھا کہ یہاں پر کوئی بندہ اس طرف کہہ لے گا کیونکہ نیچے گھر ہے, چھتوں پر ہماری ماں کی سردیاں ہیں, ہماری تو مائیں, ہماری بہنیں, ہماری بیٹی چھتوں پر بیٹھ کر کے مجھے مطلب ایک دو بندوں نے کہا بھی. اب کوشش کیا کریں اس طرف نہ جائے گا, ہم نے تبرک بھی نیچے رکھا ہوا ہے. تو اسی وجہ سے پھر ہمارے گھروں کے اوپر جب بات آئے تو ہمیں بھی غصہ آئے گا. تو یہ ایک انسانی ایک کہہ لیں کہ ہمدردی کیا ہے کہ شریعت کا حکم بھی ہے کسی کے گھر میں چمکا ہے. اب آپ ہم لوگ ادھر اوپر کھڑے ہوں گے نا ہم لوگ تو لا محالہ نیچے والوں کو سمجھ آئے گی یہ ہماری وجہ سے کرے. تو روز میں سوال کے جواب ان لوگوں کے نہیں دے سکتا کیونکہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے معاملہ وہ ہوتا ہے. حالانکہ میں نے ممبر پر بیٹھ کر کبھی نہیں کہا کہ ادھر جا کر کھڑے ہو, کبھی کہا آپ لوگوں سے نہیں کہا. اس لیے وہ ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہماری بیٹی بلا ضرورت اس طرف اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.